اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. سورہ آل عمران آیت نمبر 71. سورۃ النساء آیت نمبر 71. احکام سلطانیہ، ٹھیک ہے، احکام رعیت ختم ہوئے، احکام سلطانیہ یعنی حکومت کرنے کے احکامات، اور یہ دوسرا حکم شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا حکم جو ہے وہ قتال کی تیاری ہے، قتال جہاد کی تیاری، ٹھیک ہے. جہاد کا حکم الگ ہے، قتال کا حکم الگ، اور جہاد کی تیاری الگ ہے. تو جہاد کی تیاری خاص طور پہ ضروری ہے. چنانچہ افواج پاکستان اگر اپنے ہتھیار دکھاتی ہیں یا مجاہدین ٹیکنالوجی دکھاتے ہیں تو وہ بالکل برحق ہے، تاکہ دشمن کو ڈرایا جا سکے. اور جب ہم جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو دشمن بھی ہمیں مارے گا، مصیبت آئے گی. اس مصیبت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے ساتھ سامان رکھو، ٹھیک ہے. دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان رکھو. یہ نہیں کہ میں بس مرنا ہی ہے، تلوار لگے کہ مر جاؤں گا، نہیں جی، اپنے بچاؤ کا سامان رکھنا ضروری ہے. فانفروا ثبات، الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو. ثبات کہتے ہیں دستہ. فانفروا کا مطلب ہے نفر کرو، نکلو، ٹھیک ہے. نفر کرنا، نکلنا یہ ہوتا ہے. فوج بارڈر پہ چلی گئی، ہم تو سمجھتے ہیں بارڈر پہ چلی گئی، لیکن میرے ابو فوجی تھے تو ہمیں پتہ ہے بارڈر پر جو پہنچتی ہے ہماری فوج، فورسز، وہ ایسے نہیں پہنچتی. چلے گئے بارڈر پہ، چلو جی بارڈر لگا ہوا تو سب، ایسا نہیں ہوتا. بارڈر کے پہلے کیمپنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آج کے حساب سے اس کو سمجھیں کہ بارڈر سے پہلے کیمپنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ مین بارڈر پر ایک فورسز ہے، اس کے پیچھے مائنز ہے، وہ فوج پیچھے نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک. اس کے پیچھے خالی میدان ہے اور اب فوج ہے. اگر دشمن پہلے کو مار کر مائن کو پار کر کے پھر دوسرا کنٹرول کرے گا اس کو، پھر تیسرا کنٹرول کرے گا، پھر چوتھا کنٹرول کرے گا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب پتہ کیا ہو، اب یہ ہے کہ بارڈر پہ ہم نے رکھنے ہیں 2 بٹالین، خطرہ بڑھ گیا، اب ہم نے رکھنے ہیں وہاں پر 20 بٹالین، ٹھیک ہے. تو یہ جو پیچھے بٹالین ہے یہ آگے جائے گا، یہ نہیں کہ یہاں سے سیدھا چھلانگ مار کے جائے گا، کیونکہ ان کو پار کرنے پڑیں گی اتنی مائنز، کیونکہ مائن کھودیں گے یہ لوگ، مائن کھودیں گے پھر وہاں سے آگے نکلیں گے، ان کی ڈراپنگ نکلے گی، ان کی گاڑیاں نکلیں گی، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفر، ٹھیک ہے. یہ جہاد کی اب یہ گھر سے نکل رہا اس کو نفر نہیں کہتے، ٹھیک ہے. اور یہاں تو اس کو بھی نفر کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں نفر وہ ہوتا ہے کہ نفیر عام، یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے آپ کھڑے. فانفروا ثبات، دستوں کی شکل میں نکلو. او انفروا جمیعا، یہ الگ الگ نکلو، یا الٹا کر دیا میں نے. فانفروا ثبات، دستوں کی شکل میں الگ الگ. او انفروا جمیعا، یہ سب اکٹھے ہو کے نکلو، ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا ضرور ہوگا، لَيُبَطِّئَنَّ، جو سستی دکھائے گا، ٹھیک ہے. تو میں نہیں جانا کہ میں نہیں جانا بھائی، آگے بہت خطرہ ہے. میرے ماموں تھے، کہنے لگے کہ ہم بارڈر سے تیسری ٹروپنگ پہ تھے، تیسری ٹروپنگ میں تھے، یعنی کہ تیسرے نمبر پر تھے. تو فائرز ہوتے تھے، 3 کلومیٹر تک گولی دم توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے. گولی یا گولا 3 کلومیٹر کے بعد دم توڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہم سوئے ہوتے تھے، آگے گولیاں گر رہی ہوتی تھی، دڑ 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 دڑ. دیکھتے ہیں یہاں گولیاں زیادہ گر رہی ہیں، اٹھایا بستر دوسری جگہ پہ ڈال کے وہاں جا کے سو گئے. گولیاں ایسی جیسے مچھر. ان اصابتکم، تو ظاہر بات ہے جب ایسا حالت دیکھیں گے تو
جو سستی بھی دکھائیں گے، ڈریں گے. فإن أصابتكم مصیبۃ، اگر تمہیں جہاد کے درمیان کوئی مصیبت آ جائے تو قد انعم اللہ علیہ، قال تو وہ کہے قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا. اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا. اللہ کا بڑا کرم ہوا میں ادھر نہیں تھا، تو میں نے اس گاڑی کے اندر ٹرام سے مر جانا تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تم کو پہنچے فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، فَلَا يَقُولَنَّ، تو وہ یہ ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ، كَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ نہیں تھی. كَأَن کا مطلب ہے گویا کہ، لم تکن نہیں تھی، بینکم و بینہ تمہارے اور ان کے درمیان، مودتن دوستی. حضرت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یوں تو وہ زبان سے مسلمانوں سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن جنگ میں شرکت سے متعلق ان کے خیالات تمام تر خود غرضی پر مبنی. خود تو جنگ میں شریک نہیں ہوتے، جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو افسوس نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر میں نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت حاصل تو خوش ہونے کے بجائے حسد کرتے ہیں کہ ہم اس مال غنیمت سے محروم رہ گئے. ان کو وہ حسد میں ایسے کہتے ہیں کیونکہ پیچھے رہ گئے تھے. مال غنیمت تو اس کو ملے گا جیسے جو شریک ہوا. یعنی آپ کو پیسے ملے ہیں، آپ کو 1 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی نا یار، ماشاء اللہ میرا دوست ہے اس کو خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. جس نے آپ سے بیر لگی ہوئی ہے یار اس کو دفاع کرو یار، یہ ہے ایسا، اس نے ضرور کہیں نہ کہیں ڈاکہ مارا ہوگا، ڈنڈی ماری ہوگی اس نے. یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا. یا لیتنی کا ترجمہ تو میں نے بتایا تھا نا آپ کو. یا اے، لیتا کا مطلب ہے کاش، نی میں، اے کاش کہ میں، مطلب یہ کہ کاش کہ میں کنتو میں ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بہت کچھ میرے ہاتھ لگ جاتا. فافوز پہنچ جاتا، فوزا عظیما بہت کچھ. افاظہ کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنا، فائدہ ملنا. فلیقاتل فی سبیل اللہ، یہ آگے سے احکام سلطانیہ کا نمبر 3 ہے. نمبر 2 کے اندر دشمن سے مقابلے کی تیاری کرو اور ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو تیاری میں تمہارے مددگار نہیں ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں. آگے تیسرا حکم فلیقاتل، لہذا لڑو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اور وہ لوگ لڑے، الذین فلیقاتل پس چاہیے کہ لڑیں، الذین وہ لوگ، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیں. یشرونا بیچ دیں، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بارے میں، مقابلے میں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو شخص قتال کرے اللہ کے راستے میں، فیقتل، اور وہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم عنقریب ان کو بڑا اجر دیں گے، بڑا ثواب دیں گے. چنانچہ جب یہ سب ہے تو وما لکم، تو اے مسلمانوں کیا ہوا تم کو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. والمستضعفین اور ان کمزور لوگوں کے لیے من الرجال جو کہ لوگ مردوں میں سے ہیں, والنساء اور عورتوں میں سے, والولدان اور بچوں میں سے, الذین یقولون جو کہ یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا اے پروردگار ہم کو نکالیے من هذه القرية اس بستی سے, الظالم اهلها کہ جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں, جیسے کہ کشمیر ہے, جیسے کہ اس وقت جہاں مسلمان مظلوم ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں وجعل لنا من لدنک ولیا, اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی حامی پیدا کر دیجیے, مددگار پیدا کر دیجیے. وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور ہمارے لیے من لدنک اپنی طرف سے نصیرا کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے. الذین آمنوا اور جو ایمان لاتے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا اور جو لوگ کفر کرتے ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان لہذا شیطان کے دوستوں کو قتل کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, یاد رکھو شیطان کی چالیں کمزور ہیں, تمہاری چالیں مضبوط ہیں. بس حضرت کا بیان چل رہا ہے, یہ تک پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. تو یہ دو احکامات مکمل ہوں گے. اگلا تیسرا حکم انشاءاللہ.